جب سرکار کا پاک سراپا آپ کا بددعا کا مکھڑا میرے سامنے ہوتا ہے اور میں مسجد نبوی میں کا آقا کے قدموں میں بیٹھ کر آپ کا بات سن رہا ہوتا ہوں تو میرا ضمیر کہتا ہے میں جنتی ہوں۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں میں کہتا ہوں میں جنتی ہوں۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہوں دیکھو نا وہاں موت یاد آتی ہے، عبرت یاد آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نماز جنازہ پڑھتا ہوں تو مجھے ضمیر کہتا ہے کہ تم جنتی ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے میں جنتی ہوں۔ لیکن آج کی بحث میں اولیاء اللہ کا بھی ذکر ہوا، بزم مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوا، صحابہ کے اقوال بھی سامنے رکھے گئے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ ہستیوں کے نقش قدم پر چلائے اور حضرت حاجی صاحب محمد رمضان چشتی صاحب دعوت برکاتم عالیہ ان کے لاقتے جگر، ان کا گھرانہ، ان کی مسجد قیامت تک آباد رہے، اور حضور نظام الدین اورنگ آبادی وہ جلوہ گری ہے ان کی روحانی طور پر۔ ہمارا ایمان ہے جس بزرگ کا یوم ہوتا ہے جلوہ گری ہوتی ہے۔ میرے مرشد شاہ سلیمان کی ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ انہوں نے ناعاقبت اندیش لوگوں کی مذمت کی ہے، یہ جو بات ہے یہ وہابی شیعہ مرزائی یہ مرتد ہے، سمجھ ہوئی۔ تو حضور پیر پٹھان نے فرمایا یعنی اللہ کے حکم سے سرکار مدینہ کے تو بڑے تصرفات ہیں، خود حضور شاہ سلیمان فرماتے ہیں آپ نے اسالے میں آپ نے فرمایا کہ ہمارے دروگ شریف میں ایک پرانے بزرگ تھے، ان کا نام تھا میاں معروف، اور ان کی جو ڈائریکٹ بیعت تھی حضور غوث محمد حق زکریا مقامی رحمۃ اللہ علیہ سے تھی۔ تو حضور سرکار بکریوں کے دودھ کو پسند فرماتے ہیں، تو وہ جو معروف نامی ہے حضور پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مغرب کی نماز پڑھتا اور بکریوں کو یا گائے کو جو دودھ ان کے مرشد پسند کرتے تھے وہ دھوتا اپنے گھر کا حصہ ایک برتن شیب کے لیے پڑتا، آپ فرماتے ہیں مصحف پر رکھتا تھا، حضور غوث محمد حق سنگھ کی خدمت میں پیش کرتا، اور پھر دیکھو کہاں دروگ شریف اور کہاں ملتان، پھر آپ فرماتے ہیں کہ وہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا۔ پھر میرے مرشد شاہ سلیمان کے رنگے ہوئے چشت اہل بہشت میں سے ایک درویش بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بدبخت مولوی وہ مناظرہ کر رہا تھا، کہتا ہے دیکھو جی یہ مکی صورتیں بھی ہیں، مدنی صورتیں بھی ہیں، یہ صوفی کہتے ہیں کہ جو ہم بزم سجاتے ہیں، اولیاء اللہ کا ذکر کراتے ہیں، روحانی نورانی طور پر ان کے طاقت رکھتے ہیں، ان کی آمد ہوتی ہے، یہ دیکھو صوفیوں کی باتیں سنو۔ اب یہ بتاؤ کہ مکی صورتیں بھی ہیں، مدنی صورتیں بھی ہیں، سرکار نے ہجرت بھی کی، جب آپ مسجد اقصی میں تھے تو اس وقت پہلے آسمان پر تو نہیں تھے، جب آپ پہلے آسمان پر تھے تو دوسرے پر نہیں تھے، تو جب سدرہ پر تھے عرش پر تو نہیں تھے۔ وہ اس قسم کی باتیں کرنے لگا، لیکن وہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اس نے کہا وہ بدتمیز مولوی اپنی زبان کو لگام دے، تو سرکار امام الانبیاء کی ذات پر کلمہ پڑھ کے اس قسم کی بکواس کر رہا ہے، سن میں تجھے سورۃ نبأ پڑھ کر سناتا ہوں، ایک آیت سناتا ہوں، ایک حدیث سناتا ہوں، اگر جرأت ہے تو جواب دے دو۔ سورۃ نمل سے انہوں نے وہ واقعہ بیان کیا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کا تخت فلسطین میں بیٹھے ہوئے تھے، یمن سے اٹھوایا تو 700 میل کا فاصلہ تھا، 80 میل لمبا وہ تخت تھا، وزنی تھا، 40 فٹ چوڑا تھا، تالے لگے ہوئے تھے۔ تو افریت اور من الجن کہ وہ جو افریت جن تھا وہ جنات کا استاد تھا، وہ حاضر ہوا کہ کہا کتنا جلدی لاؤ گے، قرآن میں یہ قصہ ہے سورۃ نمل میں۔ اس نے کہا حضور یہ جو آپ کا دربار سجا ہوا ہے نا
آپ لوگوں کا کام کر رہے ہیں، فریادوں کی فریاد سن رہے ہیں. جب تک یہ آپ کی مجلس رہے گی، یعنی 4 گھنٹے آپ کا یہ جو دفتری ٹائم ہے، 4 گھنٹے 5 گھنٹے، میں اس عرصے میں وہ طاقت لا دوں گا. حکم تھا کہ اس سے آپ نے شادی کر دیا. ایک طویل قصہ ہے، اختصار کے ساتھ. لیکن انہوں نے فرمایا مجھے تو جلدی چاہیے. لیکن پھر وہ عاصم بن برقیہ جو علم پڑھتا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام سے، اور ان کی امت کا ولی تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو وضو کراتا تھا، اس نے عرض کیا قرآن قبل یرتد الیک طرفک، یا نبی اللہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے بھی پہلے یہ تخت لے آؤں گا. فلما رآہ مستقرا عنده، حضرت سلیمان نبی نے یہ پلک جھپکے نہیں تھے، ان سے پہلے مستقرا عنده رآہ، انہوں نے دیکھا سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت ہے رکھا تھا. پھر انہوں نے فرمایا اے بدتمیز مولوی، اب وہ یہ میں نے قرآن سے سنا ہے، پلک جھپکنے میں جبرائیل نے میڈا ذبح کرا دیا، اب تو سرکار کے بارے میں بات کرتا ہے، اب حدیث سن. پھر انہوں نے بخاری و مسلم سیاستہ سے یہ حدیث سنائی کہ سرکار فرماتے ہیں جب رات کے اس حصہ میں سبحان اللہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. سرکار نے فرمایا وہ 18,000 سال کی رات بیت گئی جب اللہ کا دیدار ہوا. وہ رات کتنی طویل تھی؟ 18,000 سال کی برس کی وہ رات بیت گئی. لیکن سرکار فرماتے ہیں جب میں آیا یہ اپنے اس جگہ پر جہاں سے مجھے بھیجایا گیا، تو میں نے کیا دیکھا کہ جو میں نے وضو کیا تھا وہ پانی اسی طرح سے چل رہا، جیسے وضو ختم ہوتا ہے نا وہ پانی چلتا ہے، وہ چل رہا تھا. اور دروازہ سے یعنی میں آیا تو جبرائیل میرے لیے یعنی براق لایا، تو وہ دروازے کی کنڈی وہ اسی طرح ہل رہی تھی. اور جس بستر سے میں معراج کے لیے اٹھا تھا تو جبرائیل نے میرے آقا کے قدموں کو چوما تھا. یا جبرائیل قبل قدم ہے چوم رہا تھا پوری ہوٹوں سے. میں جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزاج محمد کی گلیوں میں دیکھا. اب جب فوری بندہ بستر سے اٹھتا ہے تو وہ بستر گرم ہوتا ہے، تو سرکار فرماتے وہ اسی طرح گرم تھا. اب بول بھی تو نے ہجرت کو لیا ہوا ہے، وہاں تھے تو وہاں کیسے تھے؟ یہ بخاری کی حدیث ہے. جواب دے اس کو نام سوگا اور وہ اسی وقت اس کو سن کے قدموں میں گر گیا. پھر جب قدموں میں گرا اس نے کہا حضور مجھے بیعت بھی کر لو، لیکن کیا راز ہے؟ آپ نے فرمایا سرکار کا سفر کرنا یہ مجاہدہ ہے، وہ مشاہدہ ہے. ایک اللہ میں دور دیا جنہیں سر رکھتے منصور صلاۃ و سلام